فجر کی اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی اذان دینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ البتہ یہ کہنا پہلی اذان میں ہوگا یا دوسری اذان میں، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ پہلی اذان میں کہیں گے کیونکہ اسی میں جگانا مقصود ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم دوسری اذان میں کہی جائے گی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی کرا دی جاتی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی کرا دی جائے؟ اذان اور اقامت کے بیچ وقفہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ ثلاثا لمن شاء، کہ اذان اور اقامت دونوں کے بیچ میں نماز ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی، لیکن کہا کہ جو چاہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر ہم اذان دے رہے ہیں تو اذان میں چونکہ اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے، اگر ہم انتظار نہیں کریں گے تو اطلاع دینے کا مفہوم ادا نہیں ہوگا، لہذا کچھ انتظار کر لیں۔ نمازوں میں مغرب کی نماز کا وقت چونکہ تنگ ہوتا ہے، اس لیے اس میں وقت کم سے کم رکھا جائے، لیکن انتظار ضرور کیا جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، پھر فرمایا لمن شاء کراہیت ان یتخذها الناس سنہ، کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، البتہ جو چاہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی عام سنتوں میں لوگ شمار کر لیں۔ تو جب یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو تو وقفہ ہلکا سا ہونا چاہیے، تاکہ اذان کی حکمت بھی حاصل ہو سکے، اور اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے تو 2 رکعت نماز بھی ادا کر لے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اقامت کہہ دی گئی اور امام وضو کرنے چلا گیا، وضو کر کے آیا تو کیا دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت ہے؟ اذان کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے اور اقامت کہہ دی گئی ہے تو دونوں کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے بغیر کسی سبب کے۔ البتہ اگر کوئی سبب پایا جاتا ہے تو فاصلہ ہو سکتا ہے اور دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی اقامت ایک دن کہہ دی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک حصے میں ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، گفتگو مکمل کرنے کے بعد کتنے لوگ اس بیچ اونگنے لگے تھے، ان کو نیند آنے لگی تھی، اور آپ نے دوبارہ اقامت کہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقامت کہہ دی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صفیں سیدھی کر لی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آتے ہیں، جب جائے نماز پر کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا مکانکم، یعنی اپنی اپنی جگہ پر انتظار کریں۔ پھر آپ لوٹے، آپ گھر گئے، غسل کیا اور ہماری طرف لوٹ کر کے آئے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کچھ وقفہ ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کہیں پر اکیلے نماز ادا کر رہا ہے تو کیا وہ بھی اذان دے گا؟ اذان اور اقامت سفر میں ہو یا اقامت کی حالت میں ہو، اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، ہر حالت میں بہتر ہے کہ اذان اور اقامت کے ساتھ میں نماز ادا کریں۔ خود صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، وہ سفر کا ارادہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم نکلو تو تم اذان دینا، اقامت کہنا، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ البتہ یہاں پر قاعدہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اگر اکیلے ہوں تو اذان دینا بہتر ہے، اگر جماعت سے ہوں تو اذان دینا ضروری ہے۔ اقامت تو ہر حالت میں کہہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ بس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائیں، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں، جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔